انما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آج میں اس اجتماع کے اندر اپنے اسلاف کے متعلق باتیں کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. جس طرح ہمارا روحانی رشتہ سینہ بسینہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے اور شجرہ کہلاتا ہے، اسی طرح ہمارا علمی تسلسل بھی جو اکابرین علماء دیوبند سے ہوتا ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے. ہمارے اکابرین علماء دیوبند علمی اور روحانی دونوں نسبتوں کے حامل تھے. جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو عسقلانی نظر آ رہے ہوتے، اور جب کبھی مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے تو جنید اور با یزید نظر آتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو دونوں علوم سے نوازا تھا. وہ حقیقت میں مرج البحرین تھے. وہ ظاہری علوم اور باطنی علوم کا سنگم تھے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے انگریز کے دور میں بھی دین محفوظ رہا ہے. اسی بنا پر ہم آج اس دین پر عمل کرنے کے قابل ہیں. دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھیے، البانیہ، بوسنیا، جہاں پر غیر مسلموں نے غلبہ کیا، وہاں مسلمانوں کی زندگیوں میں سے علم بالکل ختم ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. جبکہ اس بر صغیر میں انگریز کی 200 سال کی حکومت بھی ہم سے علمی ورثہ نہ چھین سکی. یہ دین والی نعمت باقی رہی، اور الحمدللہ آج ہم اس دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. یہ حفاظت بھلا کیسے ہوئی؟ اس کے پیچھے لاکھوں علماء کرام کی قربانیاں موجود ہیں. کچھ عشاق تھے جو جان کے نذرانے پیش کر گئے، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے فرنگی تہذیب کے خلاف زندگی گزار کر یا پابند ہو کر مشکلات میں زندگی گزاری، مگر دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. چٹائیوں پر بیٹھنے والے ان حضرات نے اپنے لیے بھی غربت برداشت کی اور اپنے اولاد کے لیے بھی، مگر دین کی حفاظت کر گئے. ہر طالب علم کو اپنے اسلاف کی اس تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے. علماء حضرات تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، تاہم اپنا سبق یاد کرنے کی خاطر یہ عاجز آج اپنے ان اسلاف کی باتیں عرض کرے گا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد سن 1601 میں انگریزوں کا ایک قافلہ واسکو ڈے گاما کی سربراہی میں بمبئی کے ساحل پر اترا، اور اس نے مغل بادشاہوں سے کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں. ان کی مادی ترقی نے وقت کے حکمرانوں کو بڑا متاثر کیا، چنانچہ انہوں نے دل کھول کر ان کو خوش آمدید کہا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک فورم بنی، جس کے دفاتر مختلف علاقوں میں کھولے گئے. 100 سال کے عرصے میں اس کی تجارت اتنی چمکی کہ اکثر و بیشتر تجارتی معاملات اس کے مٹھی میں آ گئے. جب انگریز نے دیکھا کہ تجارت پر اس نے قابو پا لیا ہے تو اس نے انتظامی امور میں بھی عمل دخل شروع کر دیا. چنانچہ 1701 تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرچم لہرا رہے تھے. انگریز چھوٹے چھوٹے علاقوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا. ظاہر میں تجارت تھی، لیکن اندر نیت یہ تھی کہ ہم نے بالآخر اس ملک پر قابض ہونا ہے. فرنگی ان کاموں کو اتنی چالاکی، عیاری اور ہوشیاری سے کر رہا تھا کہ وقت کے حکمرانوں نے اس کا ادراک نہ کیا. 1740 تک
انگریز 4 مختلف صوبوں کا گورنر بن چکا تھا۔ قدرت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، ایک طرف فرنگی کوششیں اتنی زیادہ ہو رہی تھی تو رب کریم نے دوسری طرف ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایک بندے کو پیدا کیا۔ چنانچہ دہلی کے ایک بزرگ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے ولی اللہ رکھا۔ 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ انگریزوں کے اس ملک میں آنے کے پورے 100 سال بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو مقامی علماء سے جو علم حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اللہ رب العزت نے شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا وہ بھی کم نہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب آفتاب اور مہتاب تھے۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ 1762 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ان کے بڑے فرزند شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسند پر بیٹھے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے فراست مومنانہ عطا کی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ فرنگیوں کے ارادے خطرناک ہیں، یہ ہم سے فقط ہماری دنیا ہی نہیں لینا چاہتے بلکہ ہمارا دین بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 1772 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرنگیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا کہ ان کو ملک سے نکالو اور آزادی حاصل کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ 1772 کے اس فتوے کے بعد جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلی وہ دراصل اسی فتوے کا نتیجہ تھا۔ تحریک ریشمی رومال، جنگ آزادی، تحریک ترک موالات اور تحریک بالا کوٹ یا اس طرح کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ سب کی سب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کا نتیجہ تھی۔ مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ فرنگی لوگ فقط اپنی تجارت ہی نہیں چمکانا چاہتے بلکہ اپنی تہذیب کو بھی یہاں پر ٹھوس کر اپنا طرز زندگی بھی دینا چاہتے ہیں۔ اس شعور کے پیدا ہونے کے بعد دوسرے علماء کرام نے بھی اس حقیقت کو محسوس کیا کہ ہمیں فرنگی سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ 1792 میں حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ یہ دل میں دین کا درد رکھنے والا بندہ تھا۔ وہ اپنے کئی فوجوں کو لے کر انگریز کے ساتھ لڑا، مگر اس کی فوج کے اندر ایک منافق بھی تھا جس کا نام میر صادق تھا۔ انگریزوں نے میر صادق کو 900 مربع زمین دینے کا وعدہ کیا، چنانچہ میر صادق کی منافقت کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شہادت نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہو سکی۔ جب انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا تو وہ بڑے مطمئن ہوئے کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا، مگر اس کے کچھ عرصے بعد نواب سراج الدین دولہ نے انگریز کے ساتھ پلاسی کی جنگ لڑی۔ اس کی فوج میں بھی ایک منافق تھا جس کا نام میر جعفر تھا۔ اس کو انگریز نے حسب عادت مال و دولت کا لالچ دیا تو اس نے سارے راز ان کو بتلا دیے۔ 22 گھنٹے کے اندر یہ جنگ پلاسی بھی اپنی منطقی انجام کو پہنچی۔ جب انگریز نے میسور اور پلاسی کی یہ جنگ جیت لی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تحریکیں کیوں کھڑی ہو رہی ہیں، ان کا کچھ پکا بندوبست کرنا چاہیے۔
تاکہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی تحریک کھڑی ہی نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کے اوپر اپنا شکنجہ شروع کر دیا، لیکن اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر میں مسلمانوں پر بلا واسطہ مظالم ڈھاؤں گا تو وہ انگریزوں کے خلاف اور زیادہ مخالف بن جائیں گے